نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال أيضا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، خاتین ملت، ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور بعض مفسرین کے مطابق تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، لیکن بعض کہتے ہیں نہیں، وہاں فرض نہیں تھی بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد امت کی طرح سے آپ پر بھی یہ نفل نماز تھی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. آپ رات میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ، رات میں آپ تہجد پڑھیے، اور یہ تہجد پڑھنا یہ آپ کے لیے ایک زائد عمل ہے. زائد عمل کا مطلب یہی لوگوں نے نکالا، نفل کے معنی ہی زیادہ کے ہوتے ہیں. نافلۃ لک آپ کے لیے ایک زائد عمل ہے، یعنی ایک زائد فرض ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ تو اللہ رب العالمین نے آپ کے گناہوں کو تو بخش دیا ہے، لیکن پھر بھی آپ پڑھتے ہیں بطور زیادہ کے، تاکہ جو ہے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے آپ کے درجات کو بلند کرے.
اور تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو مقام محمود پر لے جا کر کھڑا کر دے، جس کا اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ تہجد کی نماز مختلف احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اس بات کو آپ نوٹ کر لیجئے خطبے کو سمجھنے کے لیے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر میں لپٹنے والے، آپ رات میں قیام کریے، رات میں قیام کریے۔ قم اللیل الا قلیلا، مگر تھوڑا نہ کریے، مطلب یہ ہے کہ پوری رات قیام کریے کچھ چھوڑ کر۔ قم اللیل الا قلیلا، پھر فرمایا نصفہ، آدھی رات کریے، پوری سے کم کریے یا آدھی کریے، اب انقص منہ قلیلا، یا آدھی سے کم بھی کر سکتے ہیں، او زد علیہ، یا آدھی رات سے زیادہ قیام کریے، لیکن کچھ بھی کریے، آدھی رات کریے، آدھی سے کم کریے، آدھی سے زیادہ کریے، لیکن کریے تو ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیام اللیل میں قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، اچھے سے پڑھو، تجوید کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ایسا نہ پڑھو کہ پتہ نہ چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، سوائے اس کے کہ جب ٹھہریں تو معلوم ہو کہ یا لمون کہہ رہے ہیں یا تالمون کہہ رہے ہیں۔ تو ایسا پڑھنا نہیں، بلکہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو یہ جو قیام اللیل ہے وہی تہجد ہے۔ آپ سو جائیں، سو کر اٹھیں، پھر پڑھیں تو تہجد ہوا۔ رات میں قیام کریں، قیام اللیل ہے۔ اسی کو رمضان میں پڑھیں تو قیام رمضان ہے۔ آپ اسی کو شب قدر میں پڑھیں تو قیام شب قدر ہے وہ، اور آپ اسی نماز کو اگر عام دنوں میں 3 رکعت 1 رکعت پڑھ لیں تو وہی وتر ہے۔ تو حالات اور ظروف کے اعتبار سے ایک ہی نماز جو کہ عشاء کے بعد سے فجر کے درمیان پڑھی جاتی ہے، وہ ایک ہی نماز ہے۔ آپ کبھی اس کو قیام اللیل کریے، قیام رمضان کہیے، اور قیام اور اسے تراویح کہیے، یا اسے وتر کہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نمازیں 2 کر کے ہیں، اور اگر تمہیں صبح کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت پڑھ کے اسے وتر بنا لیجیے۔ تو یہ سبھی ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دیا اور فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کیا تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن قیام کیسے کرے؟ ایمان ہو اور احتساب ہو۔ ایمان ہو کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، وہی ہمیں حکم دیتا ہے، اسی کے حکم کی فرما برداری میں ہم کرتے ہیں، اور ہم کریں گے تو احتساب بھی ہو کہ ہم کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اس پر ثواب دے گا۔ ہماری نیت درست ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جاء رجل من بنی قزاعہ فقال یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وصمت الشہر وقمت رمضان وآتيت الزكاة فممن أنا؟ فقال من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء۔ عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 وقتہ نمازوں کو ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، رمضان کی راتوں میں قیام کروں اور زکوٰۃ ادا کروں تو میرا کیا مقام ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا یہ عمل ہو اور جس کا یہ عقیدہ ہو اس کا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ تو برادران اسلام، یہ قیام اللیل، قیام رمضان یا تراویح کی نماز کی فضیلت اور اس کی برکت ہے، اور یہ برکت سال میں 1 مرتبہ آتی ہے۔
یہ رحمت کا مہینہ ایک مرتبہ آتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ قیام اللیل کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دیں، بلکہ پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز اور قیام رمضان کیا کریں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کے بہت سارے کام تو کرتے ہیں، لیکن جب یہ کام ہوتا ہے تو فرض نہیں ہے یہ کہہ کر اپنا دامن جھاڑ لیتے ہیں اور مسجد سے چلے جاتے ہیں۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے خیر خواہ تھے، جنہوں نے ایک ایک چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے خیر کے لیے، ہمارے بھلائی کے لیے بتائی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اختیار کریں اور انہیں اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ اور یہ تراویح کی نماز یا یہ قیام اللیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے تو زندگی بھر پڑھی، لیکن اپنی زندگی میں 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جماعت کروائی۔ چنانچہ اس سلسلے میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یقم بنا حتی بقی 7، کہتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، لیکن آپ نے ہم کو جماعت سے نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ 7 راتیں باقی رہ گئیں۔ 7 راتیں باقی رہنے کا مطلب ہے 23ویں رات۔ فصلی بنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی حتی بقیا حتی ذهب نصف اللیل، کب تک نماز پڑھائی؟ آدھی رات چلی گئی، آدھی رات تک پڑھایا۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، ایک بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں، یوٹیوب پر ان کا بہت بیان آتا ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رات کے آخری حصے میں پڑھایا تھا، تو یہ لوگ رات کے پہلے حصے میں کو پڑھتے ہیں۔ اس حدیث میں موجود ہے، سنن کی حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں رات میں آدھی رات تک پڑھایا تھا۔ تو کہاں آخری رات میں پڑھایا؟ آدھی رات تک پڑھایا۔ اس کے بعد جب 24ویں رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھائی۔ پھر جب 25ویں رات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ ہم کو نماز پڑھائی حتی ذهب نصف اللیل۔ تھوڑا مجھے چوک ہو گئی، پہلی رات جب پڑھائی تو ثلث اللیل 1/3 رات تک، دوسری رات میں جب پڑھائی تو نصف اللیل تک پڑھائی۔ تو راوی کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ لو نفلتنا بقیۃ هذه الليلہ، جب آدھی رات تک پڑھائی تو ہم نے کہا اللہ کے نبی کاش کہ آپ ہم کو اس رات میں اور زیادہ نماز پڑھاتے، یعنی اور زیادہ پڑھائی، آدھی سے زیادہ پڑھائی۔ تو سن لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، وہ اپنے دماغوں میں نوٹ کر لیجئے، ذہنوں میں، کہا ان الرجل اذا سلم الامام حتى ينصرف كتب له قيام الليل كله، آدمی جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، اور امام کا ساتھ اس وقت تک دیتا ہے جب تک امام واپس نہیں ہوتا ہے، یعنی امام کے ساتھ پورا پڑھنا، وتر تک امام کے ساتھ پڑھنا۔ تو آدمی جب امام کے ساتھ اس وقت تک پڑھے گا تو اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ تو 25ویں رات کا معاملہ تھا، اور جب 26ویں رات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہیں کروایا۔ پھر 27ویں رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں جمع اہلہ ونساءہ والناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو، اپنی عورتوں کو اور لوگوں کو، سب کو جمع کیا۔ لوگ کہتے ہیں عورتیں مسجد میں نہیں آتی، گناہ کا کام ہے، عورتوں کو مسجد نہیں آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے لیے قیام اللیل میں 27ویں رات کو اپنے گھر والوں کو، اپنی عورتوں کو
اور تمام لوگوں کو جمع کیا اور جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی. حتی خشینا الفلاح، راوی کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ ہماری سحری چھوٹ جائے. پوچھا گیا فلاح کا کیا مطلب؟ کہا فلاح کا مطلب سحری ہے. تو ایسا لگ رہا تھا ہم سحری نہیں کھا پائیں گے، اتنی دیر تک قیام کرایا. تو پہلی رات کو قیام کرایا ثلث لیل 1/3 رات، دوسری رات کو کرایا نصف لیل آدھی رات، تیسری رات کو کرایا تو پوری رات کرا دیا سحری کے وقت تک. تو یہ 3 رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی. لہذا یہ دلیل ہوئی کہ جماعت کے ساتھ قیام اللیل کی جائے گی. 3 سے زیادہ نے کیوں نہیں کرایا وہ آگے بات آ رہی ہے. اور کیا پڑھایا، کتنی رکعت پڑھایا ہے پوری رات میں اور آدھی رات میں؟ اس سلسلے میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں. ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لڑکے، عائشہ رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی لڑکی. تو عبد الرحمن کے لڑکے یعنی بھتیجے اپنے بوا سے پوچھتے ہیں کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی؟ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. کہا چاہے رمضان ہو اور چاہے غیر رمضان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی 8 رکعت سے زیادہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اور 4 رکعت پڑھتے تو اتنی اچھی پڑھتے اور اتنی لمبی پڑھتے کہ پوچھئے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اچھی بھی ہوتی تھی اور لمبی بھی ہوتی تھی. آج کیا ہے؟ آج مسلمان تراویح کے نام پر بہت چھوٹی چھوٹی نمازیں پڑھتے ہیں اور بہت خراب، نہ تو اچھی ہوتی ہے نہ تو لمبی ہوتی ہے. کیا پڑھتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، جلدی سے 20 رکعت پوری کرتے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سے زیادہ نہیں کرتے تھے، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان. سوال کرنے والے نے کیا پوچھا تھا؟ رمضان کے بارے میں پوچھا تھا، رمضان کے بارے میں. تو عائشہ نے کہا رضی اللہ عنہ وہ چاہے رمضان ہو اور چاہے غیر رمضان ہو نماز وہی پڑھتے تھے 8 رکعت. اور میں پوچھتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں تہجد کی نماز الگ ہے اور تراویح کی نماز الگ ہے، ان سے سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی رکعت پہلی رات میں پڑھائی تو تہائی رات، دوسری رات میں پڑھائی تو آدھی رات، اور تیسری رات میں پڑھائی تو پوری رات. قیام اللیل کرایا، قیام رمضان کرایا، پوری رات پڑھایا. تو آپ نے تہجد کب پڑھا؟ اس لیے معلوم ہوا کہ جو قیام رمضان ہے، جو قیام اللیل ہے، جو تراویح کی نماز ہے، وہی دوسرے دنوں میں تہجد کی نماز ہے. اور اگر الگ ہے تو پھر دلیل لاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں تہجد کی نماز کیوں چھوڑا. نہیں لا سکتے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ قیام اللیل اور تراویح کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت ہی ثابت ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. برادران اسلام، یہ جو میں نے خطبہ ثانیہ پڑھا ہے ابھی، یہ آپ لوگوں کی تسلی کے لیے پڑھا ہے. تو
میں بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی ایک ہی معمول تھا، 8 رکعت قیام اللیل، 3 رکعت وتر۔ اور اس کے بعد جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام اللیل کرایا، تو قیام اللیل کرایا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھایا اور وتر پڑھایا، دونوں ملا کر کتنا پڑھایا؟ 11 رکعت۔ راوی کون ہیں؟ جابر بن عبداللہ ہیں، اور روایت کیا ہے طبرانی نے، اور ابو نصر مروزی نے قیام اللیل میں سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی رات میں قیام کیا، قیام کروایا، اور اس میں کتنا کروایا؟ 11 رکعت۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر جب اگلی رات آئی تو ہم لوگ مسجد میں جمع ہوئے تاکہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کرائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، لوگ انتظار کرتے رہے۔ پھر صبح جب ملاقات ہوئی تو کہنے لگے اللہ کے نبی گزشتہ رات ہم آپ کا انتظار کرتے رہے لیکن آپ نہیں آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشیت ان یکتب علیکم، مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر تم اس کو پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھتے تو کہیں اللہ رب العالمین اسے تمہارے اوپر واجب نہ کر دیتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد واجب اور فرض ہونے کا وقت نکل گیا، اب کوئی دوسرا آدمی کسی عمل کو نہ تو واجب کر سکتا نہ تو سنت کر سکتا ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات نماز پڑھائی اور تیسری رات میں آخر تک پڑھایا، اور جب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس میں پڑھایا تو اس میں 11 رکعت کی صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھائی۔ برادران اسلام، اب اس کے بعد شک و شبہے کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ ایک شبہ اور ہوتا ہے لوگوں کو، میں اس کا بھی ازالہ کر دیتا ہوں۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، صاحب بن یزید روایت کرتے ہیں کہ امر عمر بن الخطاب وابی بن کعب وتمیم الداری ان يصلي بالناس 11 ركعة وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابی ابن کعب کو اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ ان کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں، رمضان میں حکم دیا تھا کہ 11 رکعت پڑھائیں۔ یہ بہت صاف صاف ہے موطا امام مالک میں، جب بھی کوئی دیکھنا چاہے تو میں دکھا سکتا ہوں بالکل کھول کر، لیکن لوگ پرچار کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ 20 رکعت کا حکم دیا تھا، بالکل غلط بات کہتے ہیں۔ تو 11 رکعت کا حکم دیا تھا اور ابی ابن کعب کو حکم دیا تھا کہ مردوں کو پڑھائیں، اور تمیم الداری کو حکم دیا تھا عورتوں کو پڑھائیں۔ لہذا معلوم ہوا عورتیں الگ سے بھی تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں اور مردوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ الگ سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جمع کیا تھا اپنی زندگی میں مسجد میں 27 رات کو۔ لہذا عورتوں کی نماز کو باطل قرار دینا، ان کو مسجد سے آنے سے روکنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنا اور آپ سے جنگ کرنا ہے۔ برادران اسلام، اس لیے تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، قیام اللیل کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، سبھی لوگوں سے وہی 11 رکعت تعداد مروی ہے۔ اس کے خلاف جو کہتے ہیں وہ غلط بات کہتے ہیں، ناسمجھی کی بات کہتے ہیں، اور کس بنیاد پہ کہتے ہیں میں وہ بھی بتا دیتا ہوں، وہ بھی موطا امام مالک میں ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ کان الناس یصلون فی رمضان
بثلاثۃ وعشرین رکعہ، لوگ پڑھتے تھے عمر ابن خطاب کے زمانے میں 23 رکعت، تو لوگ پڑھتے تھے اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم دیا. دونوں میں فرق بہت واضح ہے. وہ کون لوگ پڑھتے تھے نہیں معلوم، بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جنہیں نہیں پتا تھا، بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جن کے دلوں میں اسلام نہیں پہنچا تھا، وہ ایمان نہیں تھا دلوں میں، لیکن اوپر سے پڑھتے تھے. بہت سارے لوگ ایسے بھی پڑھنے والے رہے ہوں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ نہیں تھا، لیکن پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے یہ بات بھی ثابت نہیں ہے. کیونکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو آدمی اس بات کو منسوب کرتا اس کا نام یزید ابن رومان ہے، اور تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یزید ابن رومان نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ یزید ابن رومان نے نہیں پایا تھا. زمانہ نہیں پانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہو، وہ آپ لوگوں میں سے کسی کے دادا سے کہے کہ وہ ایسا کہہ رہے تھے، تو چھوٹے سے بچے کو کیسے معلوم کہ کہہ رہے تھے؟ اگر کسی سے سن کے کہہ رہا ہے تو واسطہ بتائے، چین لائے، ترتیب لائے بیچ میں، اور اگر سن کے نہیں کہہ رہا ہے تو اس کو نہیں پتا ہے، لہذا اس کو کہتے ہیں انقطاع ہے اور یہ ضعیف ہے. تو لوگ پڑھتے تھے یہ حجت نہیں، اور دوسری بات سند سے بھی ثابت نہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے، تمام لوگوں سے یہی بات ثابت ہے کہ تراویح کی نماز وتر کے ساتھ 11 رکعت ہے، اور اس سے کم پڑھی جا سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے ما کان یزید، اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. آپ رات جاگیں، شب قدر میں قیام کریں، آپ کچھ بھی کریں، امام کے ساتھ آپ نے جب نماز پڑھ لیا تو آپ کو پوری رات قیام کا ثواب ملے گا. اگر آپ شب قدر میں مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آپ کو بیٹھنا ہے تو تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیے، وہ کافی ہے. اس کے بعد ذکر و اذکار ہے، تلاوت ہے، دعا ہے، یہ سارے کام ہیں، اس کو کرنا ہے. برادران اسلام، شاید بات واضح ہو گئی ہو کہ 11 رکعت سے زیادہ تراویح کی نماز کسی بھی حالت میں ثابت نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں پکا اور سچا مومن و مسلم بنائے، اور ہمیں سنت کے مطابق تمام عبادتوں کو کرنے کی توفیق دے. اور آخر میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں بہت واضح طور پر، خطبہ جمعہ کے دوران ایک دوسرے سے بات کرنا، اشارہ کرنا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من قال لاخیہ اسکت، چپ ہو جاؤ، فقط لگا تو اس نے غلط کام کیا. کچھ نہیں کہنا، صرف آ کر خطبہ جمعہ سننا ہے. اگر آپ نے دیر میں اگر آپ آتے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اس کو پڑھ کر صرف خطبہ سنیے، کچھ نہیں کرنا. لیکن آپ لوگ بہت ساری حرکات کرتے رہتے ہیں خطبہ جمعہ کے دوران، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واقیموا الصلاۃ.